آج اس مختصر وقت میں ہم نماز کے طریقے کو سیرت طیبہ کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا اہتمام کیا، نماز کس انداز سے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ عبادت کا فریضہ سر انجام دیا، اور یہ عبادت اس قدر اہمیت و افضلیت والی ہے اور اس کے طریقے کی اس قدر اہمیت ہے کہ خود رب العالمین نے جبریل امین کو اپنے حبیب کی طرف بھیجا کہ اے جبریل جا کے میرے پیغمبر کو نماز کا طریقہ سکھلاؤ۔ 2 دن مسلسل جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے، اور آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ ممبر نبوت پہ تشریف فرما کر صحابہ کے سامنے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اے میرے صحابہ، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور آپ نے ممبر رسول پہ، ممبر نبوت پہ کھڑے ہو کے صحابہ کرام کے سامنے نماز کا طریقہ بیان کر کے اتمام حجت فرما دی کہ کوئی یہ نہ کہے، کسی کے پاس اس بات کا عذر نہ رہے کہ اے اللہ کے نبی، میں تو نماز کا طریقہ دیکھ نہیں سکا تھا، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب بندی سے لے کر نماز کے اختتام سلام تک مکمل نماز کا طریقہ اپنی نبوت پہ، اپنے منبر پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا۔ اور نماز کا آغاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سننے ابی داؤد میں ذکر کیا، مفتاح الصلاۃ طہور، نماز کی چابی، نماز کی کنجی یہ وضو ہے۔ نماز کی چابی، نماز کی کنجی وضو ہے، جس کا وضو مکمل ہے اس کی نماز شروع ہوگی۔ اور وضو کا طریقہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، نماز میں ہر چیز حرام کرنے والا جو کلمہ، نماز شروع کرنے والا جو کلمہ ہے التکبیر، اللہ اکبر ہے۔ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، اور نماز کے بعد ہر چیز کو حلال کرنے والا، گفتگو کو، کھانے پینے کو، بول چال کو، ہر چیز کو، ہر معاملے کو حلال کرنے والا جو کلمہ ہے التسلیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نماز کا بنیادی سٹرکچر ہے، بنیادی ڈھانچہ، ابتدا اور اختتام۔ اس کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوگی اور اس کے اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے۔ یہ نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے اس سے بھی قبل اس کی پیش بندی کے لیے پروردگار عالم کے سامنے نماز کا فریضہ پیش کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صف بندی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور افسوس کے ساتھ جس قدر دین اسلام نے صف بندی کو اہمیت دی ہے، آج اسی قدر اس سنت کو ترک کر دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سننے کے بعد نتیجہ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بخاری و مسلم کی سیاستہ کی روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے، امام نسائی، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، اور تمام کتب احادیث میں اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ سووا صفوفکم ان تسویۃ الصفوف من اتمام الصلاۃ، اقامت الصلاۃ من حسن الصلاۃ۔
اپنی صفوں کو درست کرو، صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صفوں کو سیدھا کرنا، صفوں کو درست کرنا، یہ نماز کے مکمل ہونے کی نشانی ہے۔ نماز کی تکمیل صفوں کی درستگی سے ہوگی۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری صفیں ٹیڑھی ہوتی، اور اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز سے پہلے صفوں میں شگاف نہ ڈالا کرو، اپنی صفوں کو ٹیڑھا نہ کیا کرو۔ اس حدیث کی راوی سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اگر تمہاری صفوں میں اختلاف ہو گیا تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیں گے۔ آج معاشرے میں اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا نمازی اخلاقی اعتبار سے گر چکا ہے، معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہے، اس کا مقام نہیں ہے، بد اخلاق ہے، لوگ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کی عبادت پہ سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری نمازیں مکمل نہیں ہیں، ہماری عبادات مکمل نہیں ہیں، ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ نماز کا طریقہ شاید بہت سارے ایسے اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج تک اپنی زندگی کے کسی لمحے بھی نماز کا طریقہ نہ پڑھا نہ سنا ہے، آج ان کے لیے سنہری موقع ہے۔